السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، علوم القرآن میں بحث چل رہی ہے تعدد الروایات فی سبب النزول، یعنی کسی آیت یا سورہ کے سبب نزول کے بارے میں روایات کا متعدد ہونا، کئی روایات کا ہونا۔ تو اس سلسلے میں مفسرین نے 6 شکلیں ذکر کی ہیں۔ مفسرین کے حوالے سے مصنف کتاب نے 6 شکلیں ذکر کی ہیں۔ 3 شکلوں کو بیان ہو چکا ہے۔ چوتھی شکل یہ ہے کہ فَإِذَا تَسَاوَتِ الرِّوَایَاتُ فِي الصِّحَّةِ ووجد وجہ من وجوہ الترجیح كحضور القصة مثلا او کون احداها اصح قدمت الروایت الراجحہ ومثال ذلك۔ یہ سبب نزول کے بارے میں اگر روایات جو متعدد ہیں وہ سب کے سب صحیح ہوں، لیکن وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ پائی جا رہی ہو، روایات تو سب صحیح ہیں لیکن یہ ان میں سے کسی کو راجح کرنے کے اسباب میں سے، وجوہ میں سے کوئی وجہ پائی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کسی راوی کا اس واقعہ میں موجود ہونا، یا یہ ہے کہ یہ کسی روایت کا اصح ہونا، یعنی دوسری روایت کا صحیح ہونا اور اس کے علاوہ کسی روایت کا اصح ہونا، تو اس روایت کو ترجیح دی جائے گی کہ جس روایت کا راوی اس واقعہ میں موجود رہا ہو، یا جو روایت اصح ہو، صحیح کے مقابلے میں اس کو راجح قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اگر روایات میں تعارض ہو تو اصح کو صحیح پر ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کی مثال مصنف نے دی ہے، وہ مثال ذلك ما اخرجه البخاری عن ابن مسعود قال كنت امشي مع النبي بالمدينة وهو يتوكل على عصيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقالوا حدثنا عن الروح فقام ساعة ورفع رأسه فعرفت أنه يوحى إليه حتى سعد الوحي ثم قال قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا۔ یہ امام بخاری نے ابن مسعود سے روایت کی ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں چل رہا تھا اور آپ کھجور کی ایک شاخ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، عصیب کھجور کی شاخ۔ تو آپ یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ہوتا کہ تم لوگ اس پیغمبر سے دریافت کرتے کوئی چیز امتحان لینے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے بتائیے روح کے بارے میں، روح کیا چیز ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر ٹھہرے رہے، پھر آپ نے سر اٹھایا تو ابن مسعود کہتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، گویا اس واقعہ کے موقع پر حاضر تھے۔ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جان گیا کہ آپ پر وحی کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ وحی کا نزول ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 85 ہے۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا،
اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے، اور اس کے نزول کا سبب بعض یہودیوں کو سوال کرنا ہے۔ لیکن دیکھیے دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، وقد اخرج الترمذی وصححہ عن ابن عباس قال قالت قریش لليہود اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقالوا اسألوه عن الروح فسألوه فانزل الله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربی۔ امام ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کی تصحیح کی ہے ابن عباس سے کہ قریش کے لوگوں نے یہودیوں سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں کوئی چیز دے دیں جس کے بارے میں ہم اس پیغمبر سے دریافت کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اسألوہ عن الروح، پوچھ لو اس پیغمبر سے روح کے بارے میں۔ تو لوگوں نے دریافت کیا کہ روح کیا ہے، بلکہ بعض روایت میں آتا ہے، یہاں تو روح کا تذکرہ ہے کہ پیغمبر سے پوچھو اصحاب کہف کے بارے میں، پیغمبر سے پوچھو ذوالقرنین کے بارے میں، پیغمبر سے پوچھو روح کے بارے میں۔ یہ 3 چیزوں کے بارے میں سوالات ہوئے تھے۔ خیر یہ روح کے بارے میں یہ روایت جامع ترمذی کی ہے، تو یہ روایت تقاضا کرتی ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ میں ہوا ہے جہاں قریش کے لوگ موجود تھے۔ تو دیکھیے دونوں میں تعارض ہے، ٹکراؤ ہے۔ تو یہاں یہ کہا جائے گا کہ جامع صحیح بخاری کی روایت اصح ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے راوی عبداللہ بن مسعود اس واقعہ میں موجود رہے ہیں، لہذا اس کو ترجیح دی جائے گی جامع ترمذی کی روایت کے مقابلے میں۔ تو یہ روایت تقاضا کرتی ہے جو ابھی گزری ہے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے جہاں قریش کے لوگ موجود تھے، اور پہلی روایت تقاضا کرتی ہے کہ اس کا نزول مدینہ میں ہوا ہے۔ لیکن وہ ترجح الروایت الاولی لحضور ابن مسعود القصہ ثم لما علیہ الامہ من تلقی صحیح البخاری بالقبول و ترجیحی علی ما صح فی غیری۔ وہی دونوں وجہ بتائی مصنف نے کہ پہلی روایت کو ترجیح دی جائے گی 2 وجہ سے، ایک تو اس واقعہ میں ابن مسعود کے موجود ہونے کی وجہ سے، پھر اس لیے کہ جس پر امت ہے، یعنی جس پر امت قائم ہے، یعنی صحیح بخاری کو لینا قبولیت کے ساتھ اور اس کو راجح قرار دینا، اس کے علاوہ پر جو اگرچہ صحیح ہو۔ تو یہ مثال ہو گئی۔ مصنف نے ایک بات یہ ذکر کی ہے، یہ علامہ بدر الدین زرکشی نے جہاں اس کا تذکرہ کیا ہے، یہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تو علامہ بدر الدین زرکشی یہ انہوں نے اس کو اس چیز کی مثال میں پیش کی ہے کہ بعض چیزوں کو نزول کئی بار ہوتا ہے۔ یعنی علامہ زرکشی کہنا یہ ہے کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا نزول مکہ میں بھی ہوا ہے اور اس کا نزول مدینہ میں بھی ہوا ہے، ان کا اپنا انداز ہے۔ وقد اعتبر الزرکشی هذا المثال من باب تعدد النزول وتکررہ، یعنی علامہ زرکشی نے یہ اعتبار کیا ہے اس مثال کو یہ تعدد نزول اور تکرار نزول کے قبیل سے، یعنی اس میں ایک جزیہ یہ بھی ہے کہ بعض چیزوں کو نزول کئی بار ہوا ہے، بعض چیزوں کو نزول میں تکرار ہے۔ فتکون حاصل آیا قد نزلت مرتين، تو علامہ زرکشی کے کہنے کے مطابق گویا اس آیت کا نزول 2 بار ہوا ہے، ایک بار مکہ میں ایک بار مدینہ میں۔ واستند فی ذلک الی ان سورۃ سبحان مکیۃ بالاتفاق، اور اس بارے میں انہوں نے دلیل پکڑی ہے یا ان کا رجحان ہے کہ سورہ سبحان یہ اس سورہ کے کئی نام ہیں، سورۃ بنی اسرائیل، سورۃ الاسراء اور سورۃ السبحان۔ سورہ اسراء اس لیے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر
معراج کا تذکرہ ہے، اور سورہ بنو اسرائیل اس لیے کہ اس میں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے، سورہ سبحان اس لیے کہ اس کا آغاز سبحان الذی باسری سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام سے ہوا ہے۔ بہرحال یہ علامہ بدرالدین زرکشی کی رائے ہے کہ یہ سورہ بالاتفاق مکی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نزول مکہ میں ہوا ہے اور پھر اس کا نزول مدینہ میں بھی ہوا ہے۔ مصنف اس پر ایک بحث کرتے ہیں، وَإِنِّي أَرَىٰ أَنَّ كَوْنَ السُّورَةَ مَكِّيَّةً لَا يَنْفِي أَن تَكُونَ آيَةٌ مِّنْهَا أَوْ أَكْثَرُ مَدَنِيَّةً۔ میرا خیال یہ ہے کہ کسی سورہ کا مکی ہونا اس بات کے مخالف نہیں ہے کہ اس کی کوئی آیت یا اکثر مدنی ہو، یعنی کوئی آیت یا زیادہ آیتیں مدنی ہوں، یعنی کوئی سورہ اگرچہ مکی ہو لیکن اس کی بعض آیت، ایک آیت یا کئی آیتیں مدنی ہو سکتی ہیں۔ وما اخرج البخاری ابن مسعود يدل على ان هذه الآية، اور امام بخاری نے جو تخریج کی ابن مسعود سے، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آیت کریمہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ مدنی ہے۔ فالوجه الذي اخترناه من ترجیح روایت ابن مسعود على روایت الترمذی عن ابن عباس اولا من حمل الآیہ على تعدد النزول وتکررہ۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو توجیہ ہم نے اختیار کی ہے، یعنی ابن مسعود کی روایت کو راجح قرار دینا جامع ترمذی کی روایت پر جو ابن عباس سے مروی ہے، یہ زیادہ بہتر ہے آیت کو محمول کرنے سے نزول کے تعدد اور تکرار پر۔ وَلَوْ صَحَّ أَنَّ الْآيَةَ مَكِّيَّةٌ وَقَدْ نَزَلَتْ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ فَإِنَّ تَكْرَارَ السُّؤَالِ نَفْسِهِ بِالْمَدِينَةِ لَا يَقْتَضِي نُزُولَ الْوَحْيِ بِالْجَوَابِ نَفْسِهِ مَرَّةً أُخْرَى بل يقتضي ان يجيب الرسول بالجواب الذي نزل عليه من قبل۔ اور اگر یہ بات صحیح ہے کہ یہ آیت مکی ہے جس کا نزول ہوا ہے ایک سوال کے جواب میں، تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ سوال کا فی نفسی سوال کی تکرار مدینہ میں یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے کہ وہی کا نزول ہوا ہو، یعنی اگر یہ ایک سوال دوبارہ کیا گیا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کا جواب بھی دوبارہ نازل ہوا ہو۔ بھئی آپ سے دوبارہ سوال کیا گیا مدینے میں اور اس کے بعد پھر آپ نے وہی جواب دیا جس کا نزول پہلے ہو چکا ہے، تو اس کی تکرار یعنی سوال کا تکرار یہ مدینہ میں اس کا تقاضا نہیں ہے کہ یہ وہی کا نزول ہوا ہو فی نفسی اسی جواب کے ساتھ دوسری بار، بلکہ اس کا تقاضا یہ ہے، یہ کہا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں وہی جواب جس کا نزول پہلے ہو چکا ہے۔ تو یہ چوتھی شکل تھی کہ سبب نزول کے بارے میں روایات متعدد ہوں اور تمام روایات صحیح ہوں، لیکن وجوہ ترجیح میں سے کوئی وجہ اگر پائی جاتی ہو، جیسے راوی کا واقعہ میں موجود ہونا یا کسی روایت کا اصح ہونا، تو اصح روایت کو ترجیح دی جائے گی۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔